السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹاپک جو ہم نے پڑھا تھا وہ خواتین کے مسائل کے بارے میں تھا، اور آج ہم پڑھیں گے جو لوگ جھوٹی قسمیں اللہ کے نام کی کھاتے ہیں اور جو ایسے عادتاً قسمیں کھاتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہوئے ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیکی اور تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ کسی وقت غصے میں آ کر آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک اور بھلائی نہیں کروں گا، اس سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک قسم کھا لی تھی۔ مستح ایک غریب مسلمان تھا جو آپ رضی اللہ عنہ کے قرابت دار بھی تھے۔ ان کی آپ رضی اللہ عنہ مدد کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو مستح بھی اس آگ کے بھڑکانے والوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے طرز عمل سے بہت رنجیدہ خاطر ہوئے کہ میں تو اس کی سرپرستی کرتا رہا اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ اب میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ سورہ نور میں آئے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم اپنی نیکی کے دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ جس نے ایسی قسم کھا لی ہے وہ اس قسم کو کھول دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اسی طرح لوگوں کے مابین مصالحت کرانا بھی ضروری ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، آپ نے مصالحت کی کوشش کی لیکن آپ کی بات نہیں مانی گئی۔ اس پر آپ نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اب میں ان کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ اس طرح کی قسمیں کھانے سے روکا گیا ہے، اور اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی ہے تو وہ اسے توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر جو تم عزم و ارادے کے بغیر کھا بیٹھتے ہو۔ عربوں کا انداز گفتگو اس طرح کا تھا کہ واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے در حقیقت ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ان کا گفتگو کا ایک طریقہ تھا۔ اس طرح کی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہوں۔ ایسی قسموں کو توڑو گے تو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارے کے حکم سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ میں شریعت اسلامی کا ابتدائی خاکہ دے دیا گیا ہے، اور اس کی تکمیلی احکام کچھ سورہ نساء اور کچھ سورہ مائدہ میں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا حلیم ہے، وہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اگر کوئی مرد کسی وقت ناراض ہو کے یا غصے میں آ کے یہ قسم کھا لے کہ میں اب اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے عرض کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے ہاں یہ تنگی اور سختی کیوں ہے؟ اب ہمارے بھی نفقات بڑھائے جائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایلا کیا، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ قسم تو کھا بیٹھتے تھے کہ بیوی کے پاس نہ جائیں گے، مگر بعد میں وہ اس پر پچھتاوا کرتے تھے۔ اب وہ بیوی بیچاری معلق ہو کر رہ جاتی تھی۔ اس آیت میں ایلا کی مہلت مقرر کر دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ آپس میں رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان 4 ماہ کے دوران اگر وہ اپنی قسم کو ختم کر لیں اور رجوع کر لیں، تعلق قائم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔